الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں نے سورۃ الشمس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اہل ایمان کو بہت اہم مضمون کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور پورے قرآن کریم میں یہ واحد صورت ہے جس میں پروردگار عالم نے 7 قسمیں بیک وقت اٹھائیں، اور ان 7 قسموں کے بعد ایک اہم عنوان کی طرف اہل اسلام کو متوجہ فرمایا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کامیابی اور کامرانی اپنے نفس کو پاکیزہ کر لینے میں ہے۔ دنیا میں اگر ہم صحیح معنوں میں بغور جائزہ لیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی ہمیشہ اسی انسان کے مقدر میں رکھی ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، اور وہ آدمی ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اہل ایمان کو اس اہم نقطے پر متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے اعمال صالحہ ہوں گے، ان اعمال صالحہ کا آغاز انسان کی زندگی میں تب ہوگا جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا۔ علماء کرام نے ان آیات کی تشریح میں بڑی عجیب تمثیل پیش فرمائی ہے کہ ایک آدمی اگر ایک گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑا اپنی منزل کی جانب روانہ ہو تو 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر تو آدمی اس سرکش گھوڑے پر انتہائی کمال مہارت سے بیٹھے تو اپنی منزل مقصود کی طرف اس گھوڑے کو روانہ کرنے میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بیٹھنے والا آدمی اس قدر کمزور ہو کہ وہ گھوڑے پر صحیح معنوں میں طاقتور طریقے سے قابو نہ پا سکے تو گھوڑا منہ ہو کر اپنے مالک کی منزل مقصود کی بجائے اپنی منزل مقصود کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو دنیا میں روانہ فرمایا تو اللہ نے انسان کو بھی نفس کے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں نفس کو کنٹرول میں کر لیا اور اس گھوڑے پر ہم نے قابو پا لیا تو یقیناً ہماری منزل مقصود جنت ہے، اور ہم اس کو جنت کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نفس ہم پر منہ زور ہوا، سرکش ہوا، اور اس نے ہم کو کنٹرول میں کر لیا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ خود بھی تباہ ہوگا اور ہمیں بھی تباہی کی طرف لے جائے گا۔ پروردگار عالم نے انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس قرار دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی انتہائی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متعدد جگہوں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ یقیناً شیطان کی دشمنی کامیابی کی طرف تب آتی ہے جب انسان اپنے نفس پر صحیح معنوں میں کنٹرول نہیں کر پاتا۔ شیطان یقیناً ہمارا دشمن ہے، مگر وہ دوسرے نمبر پر ہے، نفس پہلے نمبر کا دشمن ہے۔ اگر ہم اس نفس کو کنٹرول میں کر لیں گے تو شیطان کی چیرہ دستیوں سے ہم اہل ایمان محفوظ رہیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ نفس ہم سے قابو میں نہ آیا
اور یہ ہم پر زور آور ہوا، سرکش ہو گیا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ نیکیاں ہماری زندگی میں غائب ہوتی جائیں گی اور گناہ ہماری زندگی میں بڑھتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی عملی زندگی میں ہمیں نفس کے سرکش گھوڑے کو کنٹرول کرنے کی اور اس پر قابو پانے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔